حاضرین و سامعین، کالے علم، سحر اور جادو کے علامات اور ان سے بچاؤ کا طریقہ اور مجرب جو حل ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بہت سارے لوگوں کی زندگی انتہائی خوشگوار، پرسکون اور پربہار ہوتی ہے، پر رونق ہوتی ہے، اور سکون اور خوشیوں کے تمام اسباب اور مسائل ان کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں۔ نوکر چاکر ہیں، خادم ہیں، ہٹو بچوں کے نعرے ہیں، اور معاشرے میں ان کا اعلیٰ مقام ہے، شاندار پرسنالٹی ہے، اور تعلیم اور ادب کے لحاظ سے، حلال حرام یا تربیت کے لحاظ سے انتہائی ایک حیثیت اور ایک شان رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں اس میں رکاوٹ، جس سودے کے بارے میں محنت کوشش ہو رہی ہے وہ ناکام، جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں بلا وجہ بحران، اور رشتہ ہے یا کسی بندے کے ساتھ کسی بھی قسم کی امید ہے تو اس میں وہ ناکامی اور پریشانی کے شکار بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک لڑکی ہے، وہ حسن صورت اور حسن سیرت رکھتی ہے، تعلیم و تربیت کی ہے، بلکہ بعض اوقات اس کی جاب اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی زندگی پہ اور اس کے حسن جمال پہ اور اس کی شاندار خوبصورت پرسنالٹی پہ رشک کرتے ہیں، اور ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا اس سے رشتہ ہو جائے، اور ہر قبیلہ اس بارے میں محنت اور جدوجہد کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو جائے۔ 99% بلکہ 100% بعض اوقات رشتے کی بات طے ہو چکی ہوتی ہے لیکن دوسری دن ناکامی ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات دعائے خیر منگنی یا کسی قسم کا رشتہ عقد نکاح بھی ہو جاتا ہے لیکن رشتہ ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسمانی اور ذہنی اور نفسیاتی پوزیشن میں آ جائیں تو بعض اوقات انسان انتہائی موٹا تازہ، فریش اور انتہائی خوبصورت اور قابل رشک نظر آتا ہے۔ لوگ اس کی صحت پر اور ریلیکس پن پہ اور تر و تازگی پہ رشک کرتے ہیں، لیکن ادھر ان سے پوچھو تو کبھی اس کا معدہ پکڑا ہوا ہے، کبھی گردے پکڑے ہوئے ہیں، کبھی مثانہ گرمش کا شکار ہے، کبھی دماغ لاک ہے، کبھی دل کے جو وال ہیں یا شریانے ہیں وہ سٹاپ ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، کبھی موروں کا درد ہے تو کبھی مونڈوں کا اور پٹوں کا درد، کبھی کمر پکڑی ہوئی ہے تو کبھی پیٹ کا مسئلہ ہے، کبھی نظام ہضم صحیح نہیں ہو رہا، کبھی اس کا اولاد کا مسئلہ ہے، تو کوئی نہ کوئی فالٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ڈاکٹری حساب سے الٹرا ساؤنڈ میں ٹیسٹ میں وہ بالکل ہی صحیح، صحت مند اور تندرست نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی حیران، وہ کہتے ہیں کہ بس تمہارے اندر معدے کا مسئلہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں اندر تمہارے اندر خون کی کمی ہے، جگر کی کمزوری ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ مسئلہ جادو کا ہوتا ہے۔ بال گر رہے ہیں، آپ کے بہت گنے اور خوبصورت لمبے بال تھے، وہ گرتے جا رہے ہیں، گنجے ہوتے جا رہے ہو، ذہن پہ بلا وجہ ایسی ٹینشن ہے کہ جیسے آسمان سر پہ پڑا ہوا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی جا رہی ہے، دل بند ہے، کوئی کھانے پینے کو دل ہی نہیں کرتا، اسی طرح چڑچڑاپن، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ، حتیٰ کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بولنے کا، ملنے کا، گفتگو کرنے کا یا خوشی غمی میں شریک ہونے کا، مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات ماں باپ کی بیعت بھی توہین ہو جاتی ہے۔ انتہائی فرما بردار بچی ہوتی ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے اور سخت رویے سے پیش ہوتی ہے۔ اسی طرح جس کام کو بھی ہاتھ لگایا اس کام میں ناکامی اور پریشانی آ گئی۔ خواب میں کبھی ڈر رہے ہیں، کبھی ڈراؤنے خواب اور انتہائی خوفناک شکلیں، خوفناک چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ کالے علم کا، جادو کا، سحر کا مسئلہ ہے، اور اس سحر اور جادو دنیا کے کسی ٹیسٹ یا الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آتا۔ یہ ہمارے پاس علم ہے، علم عادات، اس ذائچے میں یہ سارا کچھ ڈیٹیل سے نظر آ جاتا ہے۔ یہ جادو کب سے ہوا ہے، کس سلسلے میں ہوا ہے، کاروبار بند کرنے کے لیے یا رشتہ بلاک کرنے کے لیے، یہ اولاد کی بندش کے لیے ہوا ہے یا گھر کے اختلافات، جھگڑے، فسادات بھڑکانے کے لیے، اور اس کا حل پھر اللہ پاک کے قرآن میں موجود ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ادھر ادھر بھکاری بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک در کو لازم پکڑیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ پہ در پہ آئیے، ابلیس بھی اللہ کی مخلوق ہے، جادو کرنے والا بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، اور جادو چلانا یہ بھی اللہ کی مرضی اور اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر جادو نہیں چل سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور اللہ کے حکم کے بغیر چڑیل، دیو، بھوت، ہیکل، دیوی، پری اور کسی قسم کا بڑا موکل
کچھ نہیں کر سکتا، ابلیس بھی کسی کو کوئی نفع نقصان یا ضرر نہیں دے سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ پاک کے کلام کی روشنی میں اس کا حل ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے جو اس زمانے کے بڑے بڑے نامور، مشہور، سند یافتہ، ٹریننگ یافتہ جو جادوگر منگوائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے اور ان کو فیصلہ کن تاریخی شکست دینے کے لیے، وہ کوئی عام جادوگر نہیں تھے، وہ انسان سے مرغی اور سانپ اور بچو اور ہاتھی اور ریچھ اور ببرشیر اور چونٹی تک بنانے کے لیے ہر قسم کا گر جانتے تھے۔ اور پھر مفسرین کی آپ تفسیر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہاں پہ یہ ہسٹری آتی ہے تو اس ہسٹری میں ذرا آپ ڈیٹیل سے جائیں تو اتنا آتا ہے کہ فرعون نے ایسے ایک سٹیج بنوایا تھا جس کے لیے اسی زمانے کے 88 لاکھ لوگ تماشا بینی کے لیے موجود تھے۔ پتہ نہیں اس زمانے میں خوردبین پہ یا کسی بھی کیمرے یا دوربین پہ سارے حضرات دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس زمانے میں فرعون نے جو سٹیج بنایا ہوا تھا اور اس وقت مقربین سے سرگوشی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بہت بڑا سلطنت میں مقرب مقام ملے گا، آپ میرے مشیر مقرر ہوں گے، اور ان گلوکاروں کے، فنکاروں کے، جادوگروں کے جو سب سے بڑے استاد ہیں ان کو ذرا لائیے، میں اس سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میرا سب سے بڑا وزیر آپ ہیں، بس اس موسیٰ علیہ السلام کی شکست اور ناکامی چاہیے، اور آج کے بعد اس کا مشن اور یہ آئین اور اس کا یہ تبلیغ اور دعوت والا کام ٹھپ ہونا چاہیے، گویا کہ صفحہ ہستی سے اس بندے کو مٹانا ہے اور ایک شکست، تاریخی شکست دلانی ہے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کرتب دکھائے، لاٹیاں پھینکیں، اپنی گلوکاری اور گر ایسے دکھائے کہ کسی نے لاٹھی پھینکتے ہوئے سانپ لمبے لمبے دکھا دیے اور بھاگ دوڑ مچ رہی ہے، بچو بھاگ رہے ہیں، ریچھ ہیں، ببر شیر ہے، ہاتھی ہیں، اونٹ ہیں، بیل ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، 12 سینگے ہیں، حتیٰ کہ ہر موذی جانور، حلال حرام، میدان سارا کا سارا بھر گیا، اور فرعون خوش ہو رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سب لوگوں کی توجہ مبذول ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مشیر تھے ہارون علیہ السلام، وہ بھی رب تعالیٰ کے حضور اللہ پاک سے دل کی تار ملا کے پوچھ رہے ہیں، اللہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سب لوگوں کا حشر نشر تمہارے سامنے آ جائے گا، آج کے دن تمہارا خوشی کا اور کامیابی کا دن ہے، آج ہم نے آپ کو عالمی فتح دینی ہے اور تاریخی شکست ان کو دوچار کرنا ہے اور ان کا سارا خاتمہ ملیا میٹ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو ایک دعا سکھائی اور فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، ان کے سارے جادو ختم ہو جائیں گے، ان کے سارے گر فیل ہو جائیں گے، اور یہ لوگ شکست فاش سے دوچار ہو جائیں گے، اور جو شکست کھائیں گے وہ سب تمہارے دین میں شامل ہو جائیں گے، دشمن دوست بن جائیں گے، اور تم سے دشمن جو شکست کھا کے مغلوب ہوں گے وہ تمہارا کلمہ پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تسلی ہوئی، بڑے خوش ہوئے، لاٹھی پھینکی، بس لاٹھی پھینکنی تھی اور یہ دعا پڑھنی تھی، سارا محفل کا رنگ ہی بدل گیا، کایا ہی پلٹ گئی، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ فرعون ڈر کے مارے بھاگنے لگا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی پھینکنے سے اتنا بڑا اژدہا سانپ بن گیا کہ اس مجمع کے پیچھے بھاگا۔ پہلے تو ان حیوانات کو، ہاتھیوں کو، چونٹیوں کو، ابابیلوں کو، اور وہاں پہ جو سانپ، اژدہے اور بچو تھے اور جتنے بھی چڑیل تھے ان کو نکل لیا، لقمہ اجل بنا لیا، اور ابھی تک منہ کھولے ہوئے بو کے چیتے کی طرح جپٹ پڑا ہے میدان میں، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے، جو سرکش تھے، جو مخالفین کے لشکر والے تھے۔ فرعون ڈر کے مارے بھاگا اور اس کا پیشاب نکلا، پیشاب چھوٹ گیا کہ مجھے نہ کھا لے، اور ہاتھ جوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو، میری جان کی خیر اور سلامتی، میں آپ کو مان گیا لیکن مجھے یہ کھا نہ لے، اس کو قابو کرو۔ وہ دعا کون سی تھی؟ ان اللہ سیبتلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ یہ آیت جو شخص صبح و شام 31 مرتبہ پڑھے گا اور ہاتھوں پہ پونک کے اپنے چہرے پہ ملے گا، اس پہ کسی قسم کا کالا علم، جادو، سحر، آسیب اور بڑے سے بڑا سنگین عمل، جس کو آج کل بنگالی دنیا میں شیو شنکر کا عمل کہا جاتا ہے، وہ بھی اثر نہیں کرے گا۔
اگر کسی پہ سحر، جادو اور آسیب یا کالا علم ہوا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت، اور اس کے بعد پھر اس بندے کو یہ دعا پڑھ کر پھونک دی جائے اور گلاس میں پانی لے کے اس پہ پھونک مار کر اس کو وہ پانی پلا دیا جائے۔ یہ عمل 5 دن کرنا ہے، 5 دن اس مریض کو پانی پلانا ہے۔ اب آپ کہتے ہوں گے کہ کاروبار جو بند ہے، اس سلسلے میں جو میرا رشتہ بند ہے یا اولاد کا چکر ہے، تمہارے جسمانی، دماغی، نفسیاتی مسئلے اس سے حل ہو گئے، اور اس کے لیے پھر یہ آیت تم لکھو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یہ آیت لکھ لو اور اپنے گلے کا تعویذ بنا لو۔ میری فل یہ کوشش ہے امت مسلمہ کے پیارے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ ہر بندہ بازاری عاملوں سے، جیلی پیروں سے بے نیاز ہو کر، بعض مستورات پردے کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتی یا کنٹیکٹ نہیں کر سکتی، وہ اپنے گھر بیٹھے اللہ پاک کے کلام کا سہارا لیں اور خود پیر بن کر خود اپنے مسائل اور مشکلات حل کریں اور اپنی خوشی بری زندگی گزاریں، اور اس سسٹم سے، اس عذاب سے، اس پریشانی سے نجات پا جائیں۔ تو جو بھی مسئلہ ہو آپ کے ساتھ، جانی، مالی، کاروباری، دماغی، نفسیاتی، اگر سحر اور جادو کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی سسٹم بلاک ہے تو آپ اس سے نجات پا جاؤ گے، اور اس کے لیے 5 وقت نماز باجماعت کی پابندی کریں، عورتیں گھروں میں پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھتے وقت اول آخر درود پاک نہ بھولیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔